اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، میرا آج کا موضوع ہے کہ ہم دن کا آغاز کیسے کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، جن میں سے دن اور رات بھی ایک نعمت ہے۔ رات کو ہم جو سوتے ہیں تو صبح جب اللہ کے حکم سے ہم بیدار ہوتے ہیں، نیند سے بیدار ہوتے ہیں، تو سب سے پہلا جو کام ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ کئی قسم کی دعائیں ہیں جو سونے کے بعد اٹھنے کی دعائیں ہیں، مثلا اللہم بکا اصبحنا و بکا امسینا و بکا نحیا و بکا نموت و الیک المصیر۔ اگر یہ دعا نہ بھی آتی ہو آپ کو، اور بھی 2-3 دعائیں پڑھی ہیں، تو آپ پنجابی میں اردو میں کہہ سکتے ہیں یا باری تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اچھے طریقے سے رات گزار دی خیر و عافیت سے، اور رات سونے کے بعد اٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ناظرین، ہم نے اپنی زندگی میں کم از کم 10-12 لوگ دیکھے ہیں جو رات کو سوئے ہیں، صبح نہیں اٹھ سکے۔ ہمارے ایک عزیز تھے، انہوں نے سفر پہ جانا تھا، رات کو تیاری کر کے سوئے ہیں، بیگ وغیرہ اپنا کپڑے شپڑے سب چیز رکھ کے سوئے ہیں۔ صبح جلدی جانا تھا ذرا، تو پوری تیاری کر کے سوئے ہیں، لیکن صبح وہ اٹھ نہیں سکے۔ جب ان کو اٹھایا گیا تو وہ ختم ہو چکے تھے، مر چکے تھے، ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ اسی طرح 8-10 واقعات جو میں نے دیکھے ہیں، آدمی سویا لیکن وہ سونے کے بعد اٹھ نہیں سکا۔ تو ناظرین، ہم اللہ کے فضل سے اٹھتے ہیں، اللہ کے حکم سے اٹھتے ہیں، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا بھی ہم پر فرض ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صبح اٹھ کر نماز فجر پڑھ کے، قرآن پاک پڑھ کے، ذکر اذکار کر کے اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا باری تعالیٰ، میں نے دن کا آغاز تیرے نام سے کیا ہے، تو اس دن میں میرے لیے خیر و برکت رکھ دے، اور آج کے دن مجھ پہ آنے والی جو پریشانیاں مصیبتیں ہیں ان سے مجھے چھٹکارا دے دے، مجھے اپنی پناہ میں لے لے، تو اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ تیرے آج کے سارے کام سنوار دیے گئے۔ کتنا بڑا بندے کے لیے انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جو بندہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ اگر ایک بار پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فرشتے کو تعینات کر دے گا جو اس کی پوری حفاظت کرے گا، اور اگر وہ 3 بار پڑھے گا بندہ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو خود اپنی حفاظت میں لے لے گا۔ کتنا بڑا بندے کے لیے اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ ناظرین، ہم اپنے روزمرہ زندگی میں اپنے لیے بے شمار مسائل پیدا کر لیتے ہیں جو کہ ہمارے رویوں اور ہمارے اخلاق کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر کرنا چاہیے اور اپنے رویے میں نرمی پیدا کرنی چاہیے، تاکہ ہمارے جو عزیز و اقارب ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کو ہماری طرف سے کوئی پریشانی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور ناظرین، ایک جو 40 سال سے اوپر والی عمر کے لوگ ہیں، ان کے لیے ایک مشورہ ہے کہ جیسے وہ ان کے نیند سے بیدار ہوتے ہیں، ان کو فوری طور پر نہیں اٹھ جانا چاہیے بسترے سے۔ ان کو فوری طور پر اٹھنے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ پہلے وہ اپنے ہاتھ بازو کو 2-4-5 دفعہ حرکت دیں، اوپر نیچے کریں، جسم کو ادھر ادھر کروٹیں بدلیں، کیونکہ سرہانا ہوتا ہے سر کے نیچے، سر اوپر ہوتا ہے، باقی جسم اس سے نیچے ہوتا ہے، تو دماغ میں اس وقت خون کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ اگر ایک آدمی فوری طور پہ اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے نا، تو اس کو 2 طرح کے نقصان ہو سکتے ہیں۔ یا تو اس کو چکر آ جائے گا بعض کا، اور ہے ریئر کیس، لیکن کیس بعض کا تو یہ بھی ہو جاتے ہیں کہ بعض کا دماغ میں خون کم ہونے کی وجہ سے بندے کو فالج ہو جاتا ہے۔ ایسے بھی کیس دیکھے ہیں 2-4 میں نے اپنی زندگی میں۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ جب صبح نیند سے بیدار ہوں، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تیرا شکر ہے، دعا پڑھیں، اگر دعا نہیں آتی
تو آپ پنجابی میں اردو میں جو بھی آپ زبان میں اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تیرا شکر ہے، اس کے بعد اپنے جسم کو 2-4 دفعہ حرکت دے گا، پھر اٹھیں، پھر نماز پڑھیں، وضو بنائیں، نماز پڑھیں۔ کوشش کریں کہ جہاں تک ہو سکے غیبت، چغلی اور فراڈ سے بچیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، خواتین بھی بیٹھ جاتی ہیں بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد، وہ اپنی ٹولی بنا کے چغلیاں شروع کر دیتی ہیں، کوئی ٹیلی فون پہ شروع ہو جاتا ہے پوری رپورٹ دینے کے لیے، غلط قسم کی خبریں بلاتے رہتے ہیں جن کا ہمیں کوئی یقین بھی نہیں ہوتا کہ یہ خبر صحیح ہے غلط ہے۔ اسی طرح مرد حضرات ہیں، وہ بھی ٹولی میں بیٹھ کے ادھر جاؤ کسی بیٹھیں گے تو ادھر ادھر کی باتیں مارتے رہیں گے۔ ایسی چیزوں سے، ایسی باتوں سے پرہیز کریں، اور جہاں تک ممکن ہو سکے اللہ کا ذکر اپنے کرنے کی ایک عادت بنا لیں، معمول بنا لیں۔ جب بھی آپ کے ذہن میں آئے استغفر اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، جو بھی آپ کو اللہ اکبر، سبحان اللہ جو بھی آتا ہے پڑھتے جاؤ۔ فضول بولنے سے خاموشی بہتر ہے، اور خاموشی سے اللہ کا ذکر بہتر ہے۔ تو ناظرین، ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنے اخلاق میں تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے رویے میں نرمی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے رویے اور ہمارے اخلاق سے جو لوگ پریشان اور تنگ ہوتے ہیں ان کی پریشانی اور تنگی کا ازالہ کیا جا سکے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نفع والا علم عطا فرمائے، اور خوش اخلاقی اور نرم رویہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو سبسکرائب، لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں۔ السلام علیکم۔